السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 12 شعبان المعظم سن 1445 ہجری، 23 فروری سن 2024 عیسوی بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین. حاضرین کرام، پچھلے 2 جمعوں سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گفتگو چل رہی ہے.
اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ اس کی تفصیلات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، اس کے ایک ایک نکات پر، ایک ایک جملے پر اگر عرض کیا جائے تو ایک ایک جملے پر پورا پورا جمعہ بول سکتے ہیں، اتنی بڑی اس کی تفصیلات ہے۔ وقت کا تقاضا ہے، چونکہ تفصیلات میں اگر میں جاؤں کافی جمعہ درکار ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے، اس لیے اس مہینے کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اس مہینے کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان دو جمعوں میں، اس جمعہ میں اور آنے والے جمعہ میں، معراج کی پوری سیر انشاءاللہ الرحمن آپ کو میں قرآن و حدیث کی روشنی سے کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم، محسن انسانیت، سرور کونین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، حضرت محمد الرسول اللہ، سب زور سے کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس شان کے ساتھ میں بلایا اور روانہ کیا۔ غرض کے بات چل رہی تھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، کئی جگہ نماز کی ادائیگی ہوئی اور آگے بڑھتے گئے، کئی قوموں کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں سود کھانے والے، یہ لوگ ہیں غیبت کرنے والے، یہ لوگ ہیں نماز کو چھوڑنے والے۔ اس کا تذکرہ آپ نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمائے۔ اب اس کے آگے کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں، سیرت نگاروں نے یوں لکھا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر جاری تھا، براق پر سفر جاری تھا، ایک قوم پر گزر ہوا، ایک قوم پر گزر ہوا، میدان ہی میدان ہے، کھیت جوت رہے ہیں، یعنی کھیت ناگر رہے ہیں، پیچھے سے بیج ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ ناگرنے والے ناگر رہے ہیں، بیج ڈالنے والے پیچھے ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں، پلٹ کر آنے تک پوری کھیتی اپنے اناج کے ساتھ دندناتے ہوئے تیار ہے اور کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور اناج کو جمع کر رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑا تعجب ہوا، یہ کون سی قوم ہے، کھیت بھی جوت رہے ہیں، یعنی ناگر رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، فوراً فصل بھی آ رہی ہے اور کاٹ بھی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، کون سی قوم ہے؟ نوری ملکوتی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے لیے، آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی بقا کے لیے اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرنے والوں کی نیکیاں 700 سے بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی امت کے وہ افراد آپ کو راضی کرنے کے لیے جب میدان کارزار میں جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہیں تو یا تو وہ غازی بن کر آتے ہیں یا تو وہ شہید ہو جاتے ہیں،
تو ان کا وہ اجر و ثواب ہے جو اس انداز میں بتایا گیا کہ ان کے نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر وہ شہید ہو جائیں تب بھی ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اگر وہ غازی بن کر واپس آئیں تب بھی ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، اس انداز سے آپ کو بتایا گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے اس امت محمدیہ کی، کتنا بڑا مقام ہے اس امت محمدیہ کی۔ اور آگے چلے، ایک قوم کو دیکھا راستے میں لکڑیوں کے گٹوں کو جمع کر رہے ہیں، اتنا زیادہ جمع کر لیا، اتنا زیادہ جمع کر لیا کہ اسے اٹھا کر اپنے سر پر یا کندھوں پر رکھنے کی طاقت نہیں۔ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون سی قوم ہے جو لکڑیوں کو جماتے ہی جا رہے ہیں، جماتے ہی جا رہے ہیں؟ کہا گیا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے کندھوں پر حقوق کا بار ہے، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوس والوں کے حقوق ہیں، اسے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ادا نہیں کر رہے ہیں ان کا بوجھ ان کے کندھوں پر بڑھتے چلا جا رہا ہے، بڑھتے چلا جا رہا ہے، ادا کرنے کی یہ فکر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال آپ کو بتائی گئی۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت ہے، آپ سمجھ جائیں، بس موٹے موٹے الفاظ سے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں گزرنے کی کوشش کروں گا تاکہ اسے مکمل کرنا ہے، پھر عرش تک جانا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سدرۃ المنتہا ہے، صریف الاقلام ہے، جنت ہے، جہنم کے تمام عذابات کو میرے نبی کے سامنے لایا گیا، بتایا گیا۔ پھر واپس آئے، مشرکین کا اعتراضات، کوئی نشانی بتاؤ، علامت بتاؤ، یہ تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، سمیٹنے کی کوشش کروں گا میں موضوع کو۔ اور آگے بڑھیں، دیکھا تو ایک قوم کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے، ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے، ایک دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت کچا ہے۔ لوگ پکے ہوئے گوشت کی طرف چھوڑ کر سڑا ہوا جو گوشت جس ہانڈی میں ہے اس طرف لپک پڑ رہے ہیں۔ تعجب سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی قوم ہے، یہ پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کچے اور سڑے ہوئے گوشت کی طرف لپک پڑ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیوی ہونے کے باوجود بھی حرام کاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، امت کے اندر ایسے لوگ ہیں نہیں، بیویوں کے ہونے کے باوجود دوسری طرف نظر ڈال کر کے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے رات کسی اور فاحشہ اور زانیہ اور بد کردار عورتوں کے ساتھ میں رات گزارتے ہیں۔ اور بتایا گیا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں، یہاں دونوں کا ذکر ہے، مردوں کا بھی ذکر اور عورتوں کا بھی ذکر، امت کی وہ عورتیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر بد کردار مردوں کے ساتھ میں تعلق جمائے ہوئے ہیں اور رات ان کے ساتھ میں گزارتے ہیں۔ یہ اس کی مثال بتائی گئی، پکا ہوا گوشت چھوڑ کر کے کچا اور سڑا ہوا گوشت جس پر لپک پڑ رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، یہ اس کی مثال۔ آج ہو رہا نہیں ہو رہا میرے پیاروں؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں، حلال طیب بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے کنیکشن۔ بعض مرد ایسے ہیں حلال طیب بیوی ہوتے ہوئے کسی اور سے کنیکشن، بعض عورتیں حلال طیب مرد ہوتے ہوئے بھی کسی اور سے ناجائز تعلقات، یہ چیزوں کو بتایا گیا۔ اور آگے بڑھے، راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے،
ہر راستے سے آنے والے کو وہ لکڑی پکڑ کر اس کے کپڑے وغیرہ پھاڑ دیتی ہے۔ بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ لکڑی پڑی ہوئی ہے، ہر آنے والے کو پکڑ کر اس کے کپڑے پھاڑ دیتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آنے والوں کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان سے پیسے ہضم کرتے ہیں، یہ چوری کرنے کی نیت سے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں، نہ اچھا انسان دیکھتے ہیں، نہ برا انسان دیکھتے ہیں، نہ مردوں کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا کام صرف اور صرف ڈاکہ ڈالنا، ان سے مال کو چھیننا، اپنے جہنم کے پیٹ کی آگ کو بجھانا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکڑی کو یوں ڈال کر کے سمجھایا، آپ کی امت کے بعض مرد بھی ایسے ہوں گے، بعض عورتیں بھی ایسی ہوں گی۔ تعجب کریں گے آپ، عورتیں بھی ہیں، ہاں ان کی بھی ایک گروپ ہے، 4 5 5 عورتیں ادھر رکھ لیں مرغی کاٹنے کی، ہر آنے والوں کو 1 2 کو پکڑ لیتی، کیا کرتے ہیں بیچارے، مجبور ہوتے ہیں، اب 4 5 گھیر لے تو سب کے ہاتھ میں رہا، کیا کریں گے؟ کسی نے موبائل دے دیا، کسی نے پیسہ دے دیا، ہوتا ہے، بلا تحقیق کے نہیں بول رہا ہوں میں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں لٹیرے مرد ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو اللہ کے نبی کو 1450 سال پہلے بتایا گیا کہ آپ کی امت میں ایسے آئیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، حلال کما کر حلال کھانے کی ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین بولو، زور سے بولو۔ سفر جاری تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے بڑھتے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے نبی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کی درخواست پر، ریکویسٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی قبر میں، لیکن اجر نہیں، اجر نہیں۔ ایک قصہ یاد آیا مجھے اس موقع پر، اگر مجھے یاد آ جائے انشاءاللہ الرحمن شب برات کے موقع پر عرض کروں گا۔ قبر میں رہنے والے اللہ والوں نے کتنے قرآن مکمل کیے تھے، اور زمین پر اس آواز کو سن کر آپ جیسا ایک اللہ کا بندہ سبحان اللہ کہا، تو قبر میں لیٹے ہوئی اللہ کے بندے نے کیا کہا، اس کا اجر کیا ہے، ایک سبحان اللہ کا اجر کیا ہے؟ اگر مجھے یاد آ جائے، موضوع سے اگر سٹ اپ ہو جائے یہ بات، تو انشاءاللہ شب برات کے موقع پر کوشش کروں گا عرض کرنے کی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء چونکہ اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے۔ کسی نے ذرا برابر بھی ڈاؤٹ کیا نبی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اس کا ایمان ضبط ہو جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا نا، اگر ڈاؤٹ کرے گا تو اس کے ایمان پر ڈاؤٹ ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں۔ نبی نے فرما دیا ہوگا تو ہوگا۔ آسمان ٹوٹ کر نیچے آ سکتا ہے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، پہاڑ روئی بن کر اڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کی باتوں پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، پتھر پر لکھی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے، نبی کا فرمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آگے بڑھے، ایک بدبو آئی، جہنم کی بدبو۔ بتایا گیا کہ جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم کے اندر ایک پیپ کی وادی ہے،
کھولتا ہوا لہو کی ایک وادی ہے، اور جہنم کے اندر زانیوں کی، معاف کیجئے گا لفظ غلط ہے، زانیوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی غلاظت کی ایک وادی ہے، یہ بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ میرے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے ایسے لوگ ہوں گے، ان کو اس میں ڈالا جائے گا، کسی کو یہ پلایا جائے گا گندی غلاظت، کسی کو خون پلایا جائے گا، کسی کو پیپ پلایا جائے گا، کسی کو زکام کھلایا جائے گا، زقوم جسے کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، ایک بہترین خوشبو آئی، ایک بہترین خوشبو آئی۔ اس چیز کو میرے پیاروں ذرا دل کے کانوں سے سننا، یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں جو خوشبو کے متعلق، اتنی پیاری خوشبو آئی، اللہ کے نبی کے جسم مبارک پر جو خوشبو تھی اس کی تو بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی پیاری ہے۔ میرے نبی کے جسم اطہر سے، سمجھ میں آ رہی بات، جو پسینے سے خوشبو نکلتی تھی، ایسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب، کہیں نہیں ایسی خوشبو والے نبی۔ یہ آنے والی خوشبو کو سن کر جبرائیل سے کہا کہ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ یہ خوشبو ایک قبر سے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ سب بولو، قبر سے آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظالم فرعون موجود تھا، سب جانتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ ایسے خدائی کے دعویٰ کرنے والے کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پارسا، متقی، حفیفہ، تقیہ، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ان کی بیوی حضرت آسیہ، ان کی ایک باندی تھی، فرعون کی اولاد کو کنگھی کرنے والی، تیل ڈالنے والی ایک باندی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ ان کے گھر میں خدمت کرنے والی باندی بھی ایمان لے آئی تھی۔ جب بھی کوئی چیز نیچے گر جاتی، اٹھانے سے پہلے خدا کا نام لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کو اس باندی نے تیل ڈال کر سر میں بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اس باندی کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک چلنے پھرنے والی جو ہے تقریباً سمجھ لیجئے 4 سال کی بچی، ایک گود کی بچی، دودھ پیتی بچی۔ کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے اس باندی کی کنگھی نیچے گر گئی۔ اللہ کا نام لے کر اس کنگھی کو اس باندی نے اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا کیا میرے باپ کا نام لیا تم نے؟ اس باندی نے کہا تیرا باپ کون ہوتا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے ہم جیسا۔ میں نے اس رب کا نام لی ہوں جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، تجھے پیدا کیا۔ میں اس رب کا نام لی ہوں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو، سیاروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، جمادات و نباتات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ میں اس خدا کا نام لی ہوں، تیرا باپ تھوڑی خدا ہے، تیرا باپ تو انسان ہے۔ غصہ آ گیا اسے، کسے؟ فرعون کی بیٹی کو غصہ آ گیا۔ میں جا کو بولچوں ابو کو، گئی، میں اس انداز میں بول رہا ہوں، جا کو بولی
ابا حضور ہماری تمہاری باندی، غالباً اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اگر بیچ میں یاد آ جائے تو میں عرض کر دوں گا، اماشا، اماشا اس باندی کا نام۔ دیکھو کونگی گر گئی تھی باندی سے، اس نے اللہ کا نام لیا، میں سمجھی کہ آپ کا نام لے رہی ہوگی، میں نے پوچھنے پر یہ جواب دیا، اچھا لے کر آؤ اسے۔ پوچھا تو نے کس کا نام لیا؟ میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اچھا تو مجھے خدا نہیں مانتی، میں تجھے خدا کیسے مانوں؟ تو انسان ہے، تو انسان ہے نا، تجھے خدا کیسے مانوں؟ خدا تو وہ ہے نا جس نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، سب کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، پوری گنتی گنائی، مجھے خدا نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ دیکھ انجام تیرے سامنے ہے، سب ڈرتے ہی، بڑے بڑے تھراتے ہی، کانپتے ہی، میرا نام سنتے ہی ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ اے باندی تو ہمارے گھر میں محل میں رکتی ہے، ہمارا کھاتی ہے، ہمارا پیتی ہے، کسی اور کا گنگاتی ہے۔ باندی نے کہا میں تیرا نام نہیں لوں گی، تو خدا ہے نہیں، تو انسان ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں تیری باندی ہوں، تو میرا آقا ہے، بس اتنا ہے۔ تو بڑا ہے، میں چھوٹی ہوں، تو حاکم ہے، میں محکوم ہوں، خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا مانتی نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ ظالم فرعون نے اپنے لوگوں کو بلوایا، وزیروں کو بلوایا، کہا کہ آگ دہکاؤ، بڑی دیگ آگ کے اوپر رکھو، تیل ڈال کر کے تیل پکاؤ۔ آگ کو دہکایا گیا، بڑی دیگ کو رکھا گیا، تیل کو ڈال کر کے پکایا گیا۔ ظالم فرعون نے اپنی باندی سے کہا کہ موت تیرے سامنے، انجام تیرے سامنے موجود ہے، اگر مجھے خدا مانتی ہے تو میں زندگی بخش دوں گا، مجھے خدا نہیں مانتی تو تیری موت تیرے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ باندی نے کہا موت کی میں پرواہ نہیں کرتی، میں وہ ذات پر ایمان لے آئی جس نے مجھے تجھے ساری دنیا کو پیدا کیا، میں موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، ان کو نبی مان چکی ہوں، رسول مان چکی ہوں۔ بچی تھی نا چلنے پھرنے والی، سے پکڑا، دیکھ تیرے سامنے تیری بچی کو اٹھا کر ڈال دوں گا۔ اب یہ سمجھا ماں ہوتی ہے، بچوں کی مصیبت کو دیکھ نہیں پاتے، حقیقی بات ہے۔ ایمان لے آئے گی، مجھے مانے گی، نعوذ باللہ مجھے مانے گی، خدا مانے گی مجھے، ڈر کے مارے۔ کہا کہ دیکھ مانتی مجھے خدا نہیں مانتی، تیری بچی کو اٹھا کر جیل میں ابھی ڈال دوں گا، میں نہیں مانتی تجھے خدا۔ اٹھایا فوراً بچی کو تیل میں ڈال دیا ظالم۔ علماء نے لکھا ہے روح نکلی بچی کی اور جاتی جاتی ماں کو نظر آئی، کہا اماں صبر صبر، اکٹھے جنت میں مل جائیں گے۔ ایک بچی گئی، پھر کہا کہ دیکھ تو نے مجھے خدا نہیں مانا، بچی چلے گئی ایک، اور ایک بچی کو جھٹ سے چھینا جو گود میں تھی، دودھ پی رہی تھی۔ خدا نہیں مانتی مجھے تو اس بچی کا بھی یہی انجام ہوگا، ذمہ دار تو خود ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتی۔ ایسے ایک بچے، دو بچے کیا ہزاروں بچے بھی ہوتے تو اس خدا کے نام پر قربان کر دیتی۔ ظالم فرعون نے اس دوسری بچی کو بھی پکڑ کر اٹھا کر چھوٹی سی ننھی منی دودھ پیتی بچی کو چھین کر تیل کے تلچٹ میں ڈال دیا۔ علماء نے لکھا اس بچی کی روح نکل کر جاتے ہوئے ماں سے کہا ماں صبر صبر، جنت میں اکٹھے ملاقات ہو جائے گی۔ دو بچیاں چلے گئے۔ فرعون پوچھا انجام تیرے سامنے دیکھ لی، تو تیری باری ہے، جان کی بخشش چاہتی ہے تو مجھ پر ایمان لیا، مطلب مجھے خدا مان، نہیں تو تیرا بھی یہی انجام ہوگا۔
اس باندی نے کہا میری ایک جان تو کیا 100 جان بھی ہوتے تو خدا کے نام پر قربان کر دیتی۔ اب تو مجھے خدا نہیں مانتی؟ نہیں مانتی، نہیں مانتی، نہیں مانتی، نہیں مانتی، نہیں مانتی، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ پوچھا جائے گا نا، ہر ایک ملک کا قانون ہے، آخری خواہش پوچھا جائے گا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس باندی پر قربان جائیں۔ باندی نے کہا مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں، مجھے موت سے کوئی گھبراہٹ نہیں، تو نے پوچھا ہے تو تیری لاج رکھتے ہوئے میں درخواست پیش کروں گی، مجھے تیل میں ڈالنے کے بعد میری ہڈیوں کو اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دبا دینا، الگ الگ نہیں ڈالنا، بس ایک خواہش میری، بس دوسرا کیا بھی نہیں، میرے 2 بچیوں کی ہڈیاں اور میری ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا۔ پھر پوچھا ڈالنے سے پہلے دیکھ انجام تیرے سامنے ہے، موت تیرے سامنے ہے، میں موت کو نہیں ڈرتی، ڈال۔ ظالم فرعون اٹھایا، اس کے وزیروں سے کہا، لوگوں سے کہا، جلادوں نے پکڑ کر ڈال دیا، بس۔ پھر اس کے بعد میں اس کی وصیت کے مطابق فرعون نے بچوں کے اور ماں کے ہڈیوں کو ایک گڑھا کھود کر اس میں دبا دیا۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر آج تک اس کے جسم سے، اس کے قبر کے اندر سے یہ خوشبو برابر آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی کسوٹی تھی، یہ ایمان کا پاور تھا، کچھ بھی ہو جائے، اولاد چلے جائے، دولت چلے جائے، پراپرٹی چلے جائے، اپنی جان قربان ہو جائے خدا کے نام پر، لیکن دوسرے کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، دوسرے کو خدا نہیں مانیں گے، خدا ایک تو ایک۔ یہ پاور تھا ایمان کا اس باندی کے اندر۔ ایسا ایمان کا پاور اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھے، مسجد اقصی آ گئی، اللہ کے نبی نیچے اترے، جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، ایک پتھر تھا، اس میں ایک سوراخ تھا، اس کے اندر سے اپنے جانوروں کی رسی وغیرہ زنجیر جو بھی تھی ڈال کر باندھتے تھے۔ پرانا زمانہ ہونے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا تھا، جبرائیل نے اپنی انگلی سے اس سوراخ کو، مٹی وغیرہ جو جم گئی تھی، نکالا۔ حضرت جبرائیل اور ہمارے اور آپ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تمام انبیاء موجود تھے، وہاں تمام ملائکہ موجود تھے۔ یہاں پر کیوں جمع کیا اللہ نے؟ تمام نبیوں کو کیوں جمع کیا؟ ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں، اور آج ایک جمعہ میں اگر 2 4 5 منٹ زیادہ ہو جائے، آج برداشت کر لیں، کریں گے کیا حضرت اجازت ہے؟ اس لیے کہ میں مسجد اقصی تک روکنا چاہتا ہوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ مسجد اقصی سے اوپر چلیں گے ہم، اس لیے کہ آئندہ ایک ہی جمعہ مل رہی ہے، اس کے بعد پھر جمعہ رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان سے پہلے کا ایک جمعہ ہے 2 3 دن پہلے، پھر اس کی فضیلت ہے، مسائل ہیں، احکامات وغیرہ ہیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اس ساری چیز کو نمٹاؤں، ایک میرا مزاج ہے، اس لیے آپ سے میں درخواست بھی کیا اور یہ چیز کو مانگ لیا، 2 4 5 منٹ اگر زیادہ ہو جائے صبر کریں، شکایت نہ کریں کہ ابھی خطیب صاحب 5 منٹ زیادہ لے لینا۔ اب میرا مزاج 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بولنے کا مزاج، 2 گھنٹے بولنے کا مزاج، لیکن بعض جگہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے، اور میں اس کے تابع بھی ہوتا ہوں۔ تو آج اس موقع کو اس لیے کہ موضوع پھر آئندہ جمعہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے بہرحال مسجد اقصی میں گئے، تمام نبیوں کو اللہ نے جمع کیا۔ کیوں جمع کیا میرے پیارو؟ شاید آپ اس سے پہلے سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے، واللہ عالم، لیکن میں آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں، عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں کے ارواح کو جمع کیا، تمام آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام ارواح کو جمع کیا، اور کہا کہ دیکھو
آخری میں ایک نبی آنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے، شیس بھی نہ ہوتے، ابراہیم بھی نہ ہوتے، داؤد بھی نہ ہوتے، سلیمان بھی نہ ہوتے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو نہ آسمان ہوتے، نہ زمین ہوتے، نہ کائنات ہوتی، نہ انسان ہوتے، نہ جنات ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ ہوائیں ہوتے، نہ فضائیں ہوتے، کچھ کدو کچھ نہیں۔ وہ نبی کے صدقے میں ہم نے تمام کو پیدا کیا۔ وہ تمام کے تمام ارواح نبیوں کی کان کھول کر کے سن لو، تم سب کے سب میرے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ سب نبیوں کی روحوں نے لبیک کہا، اللہ آپ کی باتوں پر ہم حاضر ہیں، کلمہ پڑھیں گے وہ آخری نبی پر، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ ایک ساتھ پڑھنا۔ اللہ نے کہا ایک ساتھ پڑھنا، آدم الگ نہیں، شیس الگ نہیں، نوح الگ نہیں، ابراہیم الگ نہیں، اسماعیل الگ نہیں، داؤد الگ نہیں، سلیمان الگ نہیں، یوسف الگ نہیں، اسحاق الگ نہیں، یعقوب الگ نہیں، موسیٰ الگ نہیں، عیسیٰ الگ نہیں، پورے انبیاء جتنے ہی کم و بیش 1,24,000 یا 1,80,000 یا بعضوں کے قول کے مطابق 2,40,000 ایک ساتھ پڑھنا میرے نبی کا کلمہ۔ اے اللہ ہم تو پڑھیں گے لیکن ایک ساتھ کیسے پڑھیں؟ آپ پڑھوانا چاہیں تو ہم پڑھیں گے، وہ آپ کی قدرت ہے۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو تم ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جاؤ، میں بھی اس بات کا گواہ ہوں، اور ایک وقت لاؤں گا کہ میرے نبی کا تم سب مل کر کے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ موقع کے انتظار میں تھے، اللہ نے معراج کو نبی کو بلا کر تمام انبیاء کے ارواح کو مسجد اقصیٰ میں جمع کروایا، جمع ہو جاؤ۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ خدا نے کہا آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آج آدم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں یوں ہی میرے نام کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ میرے عرش کے اوپر نہیں لکھ دیا تھا، آج میں ان کے شان مقام مرتبے کو بتانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اندر آئے، ان کے استقبال میں تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پورے کے پورے کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب اندر آئے، فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر داخل ہوئے، میں اور جبرائیل دونوں نے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ کہاں پر؟ مسجد اقصیٰ میں۔ تو علماء نے لکھا ہے اگر ہم مسجد میں آئیں، وقت ہے ہمارے پاس، تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھنا، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑی فضیلت۔ اس کے بعد میں جبرائیل کو حکم ہوا جبرائیل اذان کہو۔ جبرائیل اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا حکم ہے؟ مؤذن جو اذان کہے، ہم سب کو بھی، اگر مؤذن صاحب یہاں کھڑے ہو کر اذان بولے تو ہم سب کو بھی کیا کہنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم سب کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم سب کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھے نہیں پڑھے؟ جبرائیل سے کہا جبرائیل اذان کہو، اذان کے کلمات پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ۔ تمام نبیوں کی ارواح کو حکم ہوا کہ جبرائیل جو الفاظ دہرا رہے ہیں تم بھی دہراتے جاؤ۔ اب جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تمام نبیوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ، بولو، اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ سبوں نے پڑھا نہیں پڑھا درود شریف؟ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، اور میرے اور آپ کے سارے کائنات کے آقا و مولا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمات تمام نبیوں نے پڑھا۔ بس
سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، امامت کون کرے؟ جبرائیل نے پوچھا، یا اے پاک پروردگار عالم، امامت کون کرے؟ اللہ نے فرمایا تمام نبیوں کو تولو، روحانی اعتبار سے جو وزن ہے ان کو امامت کے لیے، مقصد نبی علیہ السلام کو ہی بھیجنے کا تھا، لیکن ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے نا، کسی کا دل بھی نہ توڑا جائے اور کام بھی ہو جائے۔ روحانی اعتبار سے تولا گیا تو تمام نبیوں سے وزن ہمارے نبی آئے، کیوں نہ آتے؟ ساری دنیا قربان ہو جائے، سارے عالم قربان ہو جائے میرے نبی کے جوتی مبارک کے دھول مبارک پر۔ آگے بڑھائے، میرے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائے، تمام نبیوں نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز ادا کی، فرشتے آئے تھے، نوری ملکوتی فرشتے آسمانوں سے آئے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آدم علیہ السلام آئے، آگے اللہ کی توحید کی اور نبی علیہ السلام کی شان بیان کی، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خدا کی توحید، خدا کی بڑائی، اور پھر ان کے لیے اللہ نے جو مقام دیا تھا، داؤد علیہ السلام کو لوہے کو موم بنانے کے لیے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کیا تھا، پانی تابع کیا تھا، جنات تابع کیا تھا، چرندے پرندے تابع، اس کا ذکر کیا۔ خدا کا شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، میرے نبی نے بھی ایک لاجواب خطبہ دیے وہاں پر، وقت نہیں ہے۔ بہرحال پوری گفتگو ہونے کے بعد 4 پیالے پیش کیے گئے، 4 پیالے، گلاس، پیالے کا تو گلاس، پہلے گلاس میں پانی، دوسرے گلاس میں شہد، تیسرے گلاس میں دودھ، چوتھے گلاس میں شراب۔ ارے شراب بولے تو یہ شراب نہیں، یہ گندی شراب دنیا کی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت کی پاکیزہ شراب، میرے اور آپ کے کائنات کے آقا مولا رحمت دو عالم سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کو استعمال کیا اور شہد کا استعمال کیا، پانی نہیں، شراب نہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت اسلام کو اختیار کیا ہے، اگر آپ پانی کو استعمال کرتے تو آپ کی پوری امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب یعنی شرابن طہورا کا استعمال کرتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دودھ کا استعمال کیا اور شہد کا استعمال کیا، فطرت اسلام کو آپ نے استعمال کیا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلے اور ایک سواری لائی گئی، اس سواری پر بعض روایتوں میں آتا ہے سیڑھی لائی گئی، زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی پیاری سیڑھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اب یہ سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں پر چڑھے گئے، پھر کس سے ملاقات ہوئی، جنت میں کیا دیکھا، پھر عذابات کو کیسے دکھایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا تک، صریف الاقلام کسے کہتے ہیں، پھر اللہ نے محبوب کو بلایا اور 8 سے 10 چیزیں دے کر اپنے لیے امت کے لیے دیے، پھر خاص ایک تحفہ دے کر روانہ کیے۔ کہ تمام چیزوں کی تفصیلات انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں، سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش ہے، اتوار کے دن شب برات ہے، سب جانتے ہیں شب برات ہے نہیں، اتوار کے دن، تو اس کے ادب و احترام میں عشاء کی اذان 9:30 بجے ہوگی، عشاء کی اذان 9:30 بجے ہوگی، عشاء کی جماعت 10 بجے ہوگی۔ نماز کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن اس عاجز کا بیان رکھا گیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔